السلام علیکم۔ اردو سینٹر ہب میں خوش آمدید۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا۔ ایک دن اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ فرشتے کو دیکھوں۔ میں نے سنا ہے فرشتہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ اس کی صورت بھولی بھالی ہوتی ہے۔ وہ بری باتیں نہیں سوچتا۔ اسے کسی بات کا لالچ نہیں ہوتا۔ وہی کام کرتا ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے اور وہ بڑا تندرست ہوتا ہے۔ تو اے وزیر، تم مجھے فرشتہ دکھاؤ۔ وزیر نے عرض کیا، حضور، فرشتہ تو نورانی مخلوق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے نور سے پیدا کیا ہے۔ نورانی چیزوں کو ہم انسان نہیں دیکھ سکتے۔ نبیوں کے سوا کسی اور نے نہ تو فرشتے کو دیکھا ہے اور نہ دیکھ سکتا ہے۔ بادشاہ نے وزیر کی بات سنی انسنی کر دی اور پھر کہا کہ جس طرح بھی ہو سکے تم ایک فرشتے کو میرے سامنے لاؤ، میں اسے دیکھوں گا۔ اگر میرا حکم تم نے نہ مانا تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ تمہارے پاس 1 ماہ کا وقت ہے۔ اس دھمکی سے وزیر بہت گھبرایا اور فرشتے کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ وہ چاروں طرف دیکھتا پھرتا، اللہ سے دعا کرتا کہ کہیں فرشتہ مل جائے، لیکن اسے کہیں فرشتہ نہ ملا۔ اس طرح 20-25 دن گزر گئے۔ اب تو وزیر کو اپنی جان کا ڈر ہوا۔ اسے موت قریب دکھائی دینے لگی، پھر بھی وہ فرشتے کی تلاش میں ادھر ادھر پھرتا رہا۔ ایک دن وہ ایک پہاڑ کے پاس پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ پہاڑ کی ایک چٹان کے سائے میں ایک بزرگ بیٹے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ وزیر ان بزرگ کے پاس پہنچا، انہیں سلام کیا اور پاس بیٹھ گیا۔ ان بزرگ نے مہمان سمجھ کر خاطر تواضع کی، ٹھنڈا میٹھا شربت پلایا، پھر حال پوچھا تو وزیر نے بادشاہ کی بات بتائی۔ ان بزرگ نے وزیر کو تسلی دی اور کہا، گھبراؤ مت، میرے ساتھ آؤ، میں تمہارے ساتھ فرشتے کو بھیج دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ اپنی جگہ سے اٹھے، وزیر کو ساتھ لیا اور پہاڑ کے قریب ہی ایک بستی تھی، اس بستی میں چلے گئے۔ ایک جگہ کچھ لڑکے کھیل رہے تھے۔ ان لڑکوں سے دور ایک لڑکا بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا۔ یہ لڑکا بہت خوبصورت اور بھولا بھالا تھا۔ بزرگ وزیر کو لے کر اس لڑکے کے پاس پہنچے، سلام کیا تو لڑکے نے مسکرا کر وعلیکم السلام کہا اور ادب سے کھڑا ہو گیا۔ مسکرا کر پوچھنے لگا، آپ حضرات کیسے تشریف لائے؟ بزرگ نے کہا کہ یہ صاحب بادشاہ کے وزیر ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو بادشاہ کے دربار میں لے جائیں۔ بادشاہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں اور بادشاہ آپ کو انعام دے گا۔ لڑکے نے بڑے دھیان سے بزرگ کی بات سنی اور کہا، جناب، مجھے بادشاہ سے کیا کام؟ میں اس گاؤں کا رہنے والا اور یہ سارے لڑکے میرے ساتھی ہیں۔ میں یہاں ان کے ساتھ خوش رہتا ہوں اور جو کچھ مجھ سے ہو سکتا ہے ان کی خدمت کرتا ہوں۔ میرے لیے سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے کاموں سے خوش ہو جائے اور مجھے جنت عطا فرمائے۔ ان بزرگ نے وزیر کی طرف دیکھا اور پوچھا، یہ لڑکا تمہاری نظر میں کیسا ہے؟ وزیر نے کہا، یہ تو بڑا ہی خوبصورت، بھولا بھالا اور پیارا بچہ ہے۔ اسے ذرا بھی لالچ نہیں، معلوم نہیں اس کی عادتیں کیسی ہوں گی۔ بزرگ اور وزیر میں یہ باتیں ہو رہی تھی کہ کھیلنے والے لڑکے کسی بات پر لڑ پڑے۔ ان کو لڑتا دیکھ کر یہ خوبصورت اور بھولا بھالا لڑکا ان کے پاس گیا اور ان سے کہا، دوستو، کھیل میں لڑنا بری بات ہے۔ کھیل تو اس لیے کھیلا جاتا ہے کہ دل خوش ہو۔ تم ہو کہ اپنا دل دکھا رہے ہو، اور دیکھو بھائیوں، کھیل میں کوئی ایسی بات نہیں کرتے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ وزیر دور کھڑا اس لڑکے کی باتیں سنتا رہا۔ اس نے کہا، اس نے سب لڑکوں کو دوبارہ ملا دیا ہے۔ بزرگ نے وزیر سے کہا، کہو اس لڑکے کے بارے میں اب کیا رائے ہے؟ وزیر بولا، یہ تو مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے فرشتہ ہو۔ یہاں یہ باتیں ہو رہی تھی کہ لڑکا پھر ان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ تو بزرگ نے اس سے کہا، پیارے بیٹے، اگر میں آپ کو ایسی بات بتاؤں جس سے اللہ خوش ہو جائے تو کیا آپ میری بات مانیں گے؟ ضرور، بضرور میں مانوں گا، لڑکے نے جواب دیا۔
تو پھر میری رائے ہے کہ آپ وزیر کے ساتھ بادشاہ کے دربار میں جائیں اور اپنی باتوں سے بادشاہ کے دل کو خوش کریں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا۔ بزرگ نے اس طرح کہا تو لڑکا وزیر کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گیا۔ وزیر نے اس بزرگ کا شکریہ ادا کیا اور لڑکے کو ساتھ لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچا اور لڑکے کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ لڑکے نے ادب سے سلام کیا۔ بادشاہ نے نہایت خوبصورت اور بھولا بھالا تندرست لڑکا سامنے کھڑا دیکھا تو وزیر سے پوچھا، یہ کون ہے؟ وزیر نے جواب دیا، حضور یہی ہے وہ جسے آپ دیکھنا چاہتے تھے، یعنی فرشتہ۔ بادشاہ کی زبان سے نکلا اور اس نے حکم دیا کہ لڑکے کے سامنے سونے چاندی کے ڈھیر لگا دیے جائیں۔ اسی وقت سونے چاندی کا ڈھیر لگا دیا گیا۔ بادشاہ نے لڑکے سے کہا، یہ سب تمہارا ہے۔ لڑکے نے وزیر کی طرف دیکھا، پھر کہا، یہ سب اللہ کے غریب بندوں میں تقسیم کروا دیجئے۔ ارے اسے ذرا لالچ نہیں، بادشاہ کی زبان سے نکلا۔ پھر اس نے وزیر سے لڑکے کے بارے میں پوچھا تو وزیر نے کہا، حضور میں نے اس میں کوئی بری عادت نہیں دیکھی، میں اسے فرشتہ ہی سمجھتا ہوں۔ بادشاہ کے دربار میں جتنے لوگ تھے انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ فرشتہ ہی ہے۔ بادشاہ نے کہا، ہاں بے شک یہ فرشتہ ہی ہے۔ یہ کہہ کر اس لڑکے کو رخصت کر دیا گیا۔ اس کے 15-20 سال بعد بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ میں چاہتا ہوں شیطان کو دیکھوں، تم میرے پاس شیطان کو لاؤ، دیکھوں تو صحیح وہ کیسا ہوتا ہے۔ وزیر پھر چاروں طرف شیطان کو تلاش کرتا رہا، انہی بزرگ کے پاس پہنچا اور سارا حال بیان کیا۔ اس بزرگ نے بتایا کہ ایک شخص یہاں ایسا تھا جیسے شیطان ہو، آج کل وہ جیل میں ہے، اس کی عمر 25 اور 30 برس کے درمیان ہے۔ تم مجھے جیل لے چلو، میں تم کو بتا دوں گا کہ یہ شیطان ہے۔ وزیر ان بزرگ کو لے کر جیل کے دروازے پر پہنچا اور جیل کے داروغہ سے کہا کہ سارے قیدی ان بزرگ کو دکھاؤ۔ سارے قیدی حاضر کیے گئے تو بزرگ نے ایک قیدی کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ہے وہ شیطان جس کی تمہیں تلاش ہے، اسے لے جاؤ اور بادشاہ کے سامنے پیش کرو، اور کوتوال کو بھی دربار میں لے جاؤ۔ کوتوال اس کے بارے میں جو رپورٹ پیش کرے گا اس سے تم کو یقین ہو جائے گا کہ یہ شیطان ہی ہے۔ وزیر نے اس قیدی کو دیکھا، اس کے بڑے بڑے بال تھے، اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھی، چہرہ بڑا بھیانک لگ رہا تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ سب سے بڑا مجرم ہے۔ وزیر اس قیدی کو لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا۔ جیسے ہی قیدی بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو لوگ ہکا بکا ہو کر اسے دیکھنے لگے، پھر سب نے منہ پھیر لیا۔ کوتوال شہر نے بتایا کہ کوئی ایسی برائی نہیں جو اس میں نہ ہو، یہ شراب پیتا ہے، ڈاکو ہے، جواری ہے، عورتوں کو ان کے گھروں سے اٹھا کر لے جانے والا ہے، لوگوں کو آپس میں لڑانے والا ہے، جہاں رہا وہاں کے لوگوں کو چین سے نہیں رہنے دیا، لوگوں کو برائیوں کی طرف ابھارنے والا، بے حیائی کی باتیں پھیلانے والا، اور اب تک 15 بار جیل کی ہوا کھا چکا ہے۔ اس کے دل میں انسانوں کا درد نہیں بلکہ یہ انسانوں کا دشمن ہے۔ اس طرح کوتوال نے ایسی ایسی برائیاں بتائیں کہ لوگ حیران رہ گئے۔ شکل سے تو سب کو نفرت تھی ہی، اب اس کی برائیاں سن کر سب لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے لگے، اور سب نے کہا کہ بے شک یہ شیطان ہے۔ بادشاہ نے بھی کہا، ہاں یہ شیطان ہے۔ اب بادشاہ نے کوتوال سے کہا کہ اس شیطان کے گھرانے کا حال بتاؤ۔ کوتوال نے بتایا کہ یہ جب بچہ تھا تو بڑا نیک تھا، بڑا خوبصورت اور بھولا بھالا تھا، اپنی بستی میں ایک فرشتہ مشہور تھا، بڑا ہوا تو بری صحبت نے اس کی عادتیں بگاڑ دیں، اس نے نماز پڑھنا چھوڑ دی، اس کے بعد چوری کرنے، ڈاکہ ڈالنے اور شراب پینے لگا، اور کہاں تک بیان کروں، آج یہ پکا شیطان بن گیا۔ بادشاہ نے قیدی سے پوچھا، کیا تم وہی لڑکے تو نہیں ہو جو آج سے 15 برس پہلے میرے دربار میں آئے تھے؟ قیدی نے اقرار کیا کہ ہاں میں وہی ہوں۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے نہلایا جائے، اس کی حجامت بنائی جائے، اسے اچھے کپڑے پہنائے جائیں اور اسے مولانا مصلح الدین کے پاس بھیج دیا جائے جہاں یہ پھر سے اچھی باتیں سیکھے۔ قیدی مولانا مصلح الدین صاحب کی خدمت میں بھیج دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ وہ قیدی ویسا ہی پھر نیک بن گیا جیسا بچپن میں تھا،
اور لوگ یہ سمجھ گئے کہ انسان جیسی صحبت میں رہتا ہے ویسا ہی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور سب کو بری صحبت سے بچائے، آمین۔